کہ ایک درویش کہیں جا رہے تھے، نہر کے کنارے کے اوپر، بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا، اللہ اللہ کی یاد میں جا رہے تھے۔ اس بھوک کے حالت میں جب انہوں نے نہر کے پانی کو دیکھا تو ایک سیب ان کو تیرتا ہوا نظر آیا۔ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ سیب لے لیا اور کھا لیا۔ جب کچھ پیٹ میں چلا گیا پھر خیال آیا یہ سیب میرا تو نہیں تھا، معلوم نہیں کس بندہ خدا کا تھا، میں نے تو بلا اجازت سیب کھا لیا، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اب پریشانی ہوئی۔ دیکھیں اللہ والوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تھوڑی سی بھی نافرمانی نہ ہو، کسی بندے کا تھوڑا سا بھی حق ہمارے اوپر نہ آئے۔ چنانچہ سوچنے لگے میں کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے اگر میں ادھر ہی واپس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے جس بندے کا سیب گرا ہے مجھے وہ بندہ مل جائے۔ اب دعائیں مانگتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں۔ کچھ دور آگے چلے، ان کو سیب کا ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں کی شاخیں نہر کے پانی کے اوپر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سمجھ گئے کسی پرندے نے یہاں سے سیب گرایا ہوگا اور وہ پانی میں بہتا ہوا مجھے ملا اور میں نے کھا لیا۔ چلو میں اس باغ کے مالک سے اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں۔ چنانچہ یہ باغ کے مالک کو ملے اور ان کو جا کر بتایا میں بھوکا تھا، سیب نظر آیا میں نے کھا لیا، بعد میں خیال آیا کہ یہ کسی کا حق ہے، میرے اوپر آ گیا، اب یا تو مجھ سے مزدوری لے لیجئے، میرے پاس پیسے تو نہیں جو میں دے سکوں، اور یا پھر مجھے معاف کر دیجئے۔ اس باغ کے مالک کو پتہ نہیں کیا سوچی، وہ کہنے لگا کہ ہاں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن اپنا حق مانگوں گا۔ اب اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر دو، اگر نہیں کرتے تو مجھ سے کوئی مشقت اور مزدوری لے لو۔ کہنے لگا اچھا میں معاف تو نہیں کرتا، مشقت اور مزدوری لوں گا۔ کہنے لگے کون سا کام کرواؤ گے؟ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کی تکلیفیں اٹھانا آسان ہے، آخرت کی تکلیف اٹھانا مشکل کام ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے، جوان العمر ہے لیکن اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لولی لنگڑی ہے، یعنی ہینڈی کیپڈ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھ لیجئے ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو تو پھر میں تمہیں اپنا حق معاف کروں گا، ورنہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیچارے سوچتے رہے، پھر دل میں خیال آیا کہ اس طرح کی زندہ لاش سے نکاح کر لینا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنا یہ آسان ہے، لیکن قیامت کے دن کسی بندے کے حق کا جواب دینا یہ مشکل کام ہے۔ چنانچہ آمادہ ہو گئے، وقت طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی۔ جب یہ پہلی رات اپنی بیوی کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ انتہائی خوبصورت، جس کی آنکھیں اچھی، زبان اچھی، کان اچھے، ہاتھ پاؤں اچھے، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے حور پری ہوتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے دلہن بن کر۔ انہوں نے سلام کیا، پوچھا کہ آپ اس باغبان کی بیٹی ہیں؟ وہ کہنے لگی جی۔ پوچھا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ بڑے حیران ہوئے، دل میں سوچتے رہے اس کے والد نے تو مجھے اسپیسیفیکیشنز کچھ اور بتائی تھیں، اور یہ تو اتنی پیاری خوبصورت بیوی کہ انسان تصور کرنے جو ہے بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال میاں بیوی کی آپس میں اچھی رات گزر گئی۔ اگلے دن ان کی سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر صاحب نے سلام کے بعد فوراً پوچھا سنائیں آپ نے اپنے مہمان کو کیسے پایا؟ یہ کہنے لگے کہ جی آپ نے تو بتایا تھا وہ اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لولی لنگڑی ہے، اور میرے ذہن میں تو یہی دھیان تھا، لیکن جو میری بیوی ہے وہ تو بالکل صحیح سلامت تندرست ہی نہیں بلکہ اتنی خوبصورت کہ لاکھوں میں ایک ہے، یہ کیا معاملہ؟ تو اس وقت اس کے باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی حافظہ ہے، اس نے ساری زندگی تقوی و طہارت کے ساتھ گزاری، کبھی اس نے غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھائی، میں نے اس لیے کہا کہ یہ اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، میں نے کہا یہ گنگی ہے،
کبھی اس نے بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں رکھا۔ میں نے کہا یہ لنگڑی ہے، یہ اس طرح کی پاک زندگی گزارنے والی میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی، میرا دل چاہتا تھا اس کا خاوند ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس لیے کہ بیوی کے صحیح حقوق وہی پورا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے سورہ نساء کو آپ پڑھ کر دیکھیے، ہر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ یہ جو تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تقوی کے بغیر میاں بیوی آپس کے تعلقات میں توازن نہیں رکھ سکتے، یقیناً بے اعتدالیاں کریں گے۔ یہ پرہیزگار انسان ہی ہو سکتا ہے جو بیوی کے حقوق ٹھیک ادا کرے اور کمی نہ آنے دے۔ لہذا وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ تھا جس کے دل میں تقوی ہو، خوف خدا ہو، اس کو میں اپنی اس بیٹی کے لیے جو ہے داماد کے طور خامند کے طور پہ چن لوں۔ تب آپ میرے پاس ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آئے، میں پہچان گیا آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نکاح بیٹی سے کر دیا۔ یہ اتنا نیک باپ تھا اور اتنی نیک ماں تھی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اس کا نام عبد القادر رکھا، اور یہ وہ عبد القادر بچہ تھا جو بڑا ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنا۔ تو جب ماں ایسی ہوتی ہے اور باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بنا کرتا ہے۔ تو ماں باپ کے اثرات پہلے سے ہی، ان کی دعاؤں کے اثرات بچوں کے اوپر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ جی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، یہ ذہن میں مت رکھنا ماں کی گود سے پہلے بہت سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب سے